السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین اکرام، ہم پھر آگے عربی کا جو ترجمہ سیکھ رہے ہیں، اس میں آگے ہم سورہ فاتحہ کے باقی جو بچے ہوئے ہیں ان کا آج ترجمہ پڑھیں گے، سیکھیں گے، دیکھیں گے، سنیں گے، اس کو یاد کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ سبھی سے درخواست ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ سنیں، دیکھیں، پڑھیں، شیئر کریں۔ عربی سیکھنے میں ہم سب کوشش کریں تو ہم عربی انشاءاللہ تعالی، عربی کا معنی جو ہے قرآن میں جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کو جلد سے جلد اچھی طریقے سے سیکھیں۔ ناظرین اکرام، آئیے ہم جو باقی کا عربی سورہ فاتحہ کا بچا ہوا ہے اس کو ہم آج پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ تو یہاں سے جو بچا ہوا ہے، اہدینا، اہدینا، ہمیں ہدایت دے، اہدینا، ہمیں ہدایت دے، اہدی یعنی ہدایت دے، نا یعنی ہمیں۔ الصراط، الصراط، راستے کی، الصراط، الصراط، راستے کی۔ ال جو ہے وہ خاص ہے، صراط کا مطلب ہوتا ہے راستہ، اور اس کے آگے ال لگ گیا، الصراط یعنی وہ خاص راستے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ الصراط وہ خاص راستہ ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی پڑھا ہے، ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ کسی الفاظ کے آگے ال لگ جانے سے وہ خاص کے لیے ہو جاتا ہے۔ کسی نام کے آگے یا جگہ کے آگے یا کسی بھی الفاظ کے آگے اگر ال لگ گیا تو وہ خاص ہو جاتا ہے۔ مستقیم، سیدھے، مستقیم یعنی سیدھا۔ اسی طرح اگر کوئی الفاظ ہے خط مستقیم، خط یعنی لائن، مستقیم یعنی سیدھا، خط مستقیم یعنی سیدھی لائن، مستقیم یعنی سیدھا، سیدھے۔ تو ہم نے پڑھا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ صراط یعنی راستہ، پچھلی آیت میں یہ الفاظ آیا ہے، پڑھ چکے ہم ابھی۔ صراط راستہ، الذین
ان لوگوں کا، الذین ان لوگوں کا، قرآن میں الذین 1080 سے بھی زیادہ آیا ہے۔ الذین قرآن میں 1080 بار سے بھی زیادہ آیا ہے۔ انعمت تو نے انعام کیا، انعام یعنی نعمت، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم علیہم ان پر، علی یعنی پر، ہم یعنی ان، علیہم ان پر، الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ صراط المستقیم ان لوگوں کا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیری، غیر کا مطلب ہوتا ہے نہ، ایک چیز ہے اور وہ اس کا دوسرا ہے جو نہیں ہے، وہ غیر ہے۔ یہ اردو والا غیر نہیں ہے، اپنا پرایا غیر والا غیر نہیں ہے۔ یہ غیر کا مطلب ہوتا ہے نہ یعنی نہیں یا اس کے علاوہ۔ المغضوب یعنی غضب کیا گیا، اس لفظ کی ترکیب مظلوم جیسی ہے۔ مظلوم یعنی جس پر ظلم کیا گیا، اسی طرح مغضوب یعنی جس پر غضب کیا گیا۔ علیہم ان پر، اعلیٰ یعنی پر، ہم یعنی ان، ولا و یعنی اور، لا یعنی نہ یعنی نہیں، اور نہ، ولا اور نہ، الضالین ولا الضالین، ضالین یعنی جو گمراہ ہوئے، ضال گمراہ ہونے والا، دال کی جمع ہے، ضال کی جمع ہے ضالین۔ اسی مادہ کا اردو لفظ ضلالت ہے، ضلالت، اردو میں ضلالت بولتے ہیں یعنی گمراہی، تو اسی سے ہے یہ عربی کا یہ الفاظ ہے ضالین یعنی جو گمراہ ہوئے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ اس طرح ہمارا سورہ فاتحہ یہاں پر آج کمپلیٹ ہو گیا۔ اب آگے ہم گرامر سے کچھ سبق
یاد کریں گے۔ اس سبق میں مؤنث کا صیغہ اور مذکر سے مؤنث کا الفاظ بنانے کا طریقہ بھی ہم سیکھیں گے۔ ان سب کو ٹی پی آئی کے طریقے سے سیکھیں گے۔ ٹی پی آئی کے طریقے سے جب آپ ہیا کا مطلب ہوتا ہے وہ عورت، یا ہا اس عورت کا کہے تو بائیں ہاتھ کے تشدد کی انگلی بائیں جانب اشارہ کرے گویا وہ عورت آپ کے بائیں جانب ہے۔ ہیا وہ عورت، یا ہا اس عورت کا کہے تو بائیں ہاتھ کے تشدد کی انگلی سے بائیں جانب اشارہ کرے گویا وہ عورت آپ کے بائیں جانب ہے۔ جیسے ہیا وہ عورت، ہا اس عورت کا، ربھا اس عورت کا رب، دینھا اس عورت کا دین یعنی طریقہ زندگی۔ مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع عربی زبان میں مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے عام طور پر مذکر لفظ کے آگے گول تا کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ آگے پڑھیں گے مذکر سے مؤنث، جیسے مسلم، اس میں آگے گول تے اگر ملا دیں گے تو ہم پڑھیں گے مسلمہ، مسلم، مسلمہ، مومن، مومنہ، صالح، صالحہ، کافر، کافرہ، مشرک، مشرکہ۔ مسلم یعنی وہ مرد، مسلم مرد کے لیے مسلم استعمال کریں گے تو مسلمہ یعنی وہ عورت کے لیے آئے گا، مسلمہ یعنی مسلم عورت۔ مومن یعنی مومن مرد کے لیے آئے گا، مومنہ مومن عورت کے لیے۔ صالح نیک مرد کے لیے، صالحہ نیک عورت کے لیے۔ کافر کافر مرد کے لیے، کافرہ کافر عورت کے لیے۔ مشرک مرد کے لیے، مشرکہ مشرک عورت کے لیے۔ تو ہم اس میں اور اضافہ کرتے ہوئے اس کی بول چال کو ہم پریکٹس کریں گے۔ ہوا مسلم، وہ مسلم ہے۔ ہیا مسلمہ، وہ مرد مسلم ہے، یہاں پر اشارہ ہو رہا ہے۔ ہیا مسلمہ یعنی وہ عورت مسلم ہے، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ ہوا مومن، وہ مرد مومن ہے، مومن مرد کے لیے۔ ہیا مومنہ، ہوا صالح، وہ نیک ہے مرد کے لیے۔ تو ہیا صالحہ، اگر ہیا صالحہ لکھا ہوا ہے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ کسی عورت کے لیے استعمال ہو رہا ہے، وہ صالح عورت کے لیے استعمال ہو رہا ہے، وہ نیک عورت کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ہوا کافر، ہیا کافرہ، وہ مشرک، ہیا مشرکہ۔ کسی لفظ کے آخر میں ہا لگائیں تو اس کا مطلب ہوگا اس عورت کا، ہا یہ مؤنث کے لیے ہے، ہا۔
یعنی مؤنث عورت کے لیے اگر ہا لگا ہوا ہے تو سمجھ جائیں گے کہ یہ اس عورت کا ہے، مطلب عورت کے لیے استعمال ہو رہا ہے ہا. جیسے ربھا اس عورت کا رب، دینھا اس عورت کا دین، کتابھا اس عورت کی کتاب. اسی طرح نیچے دیے گئے ٹیبل کو غور سے پڑھیں اور مذکر مؤنث کا فرق نوٹ کریں. کیسے ہم مذکر سے مؤنث بنا رہے ہیں. مرد کے لیے جو ہم استعمال کر رہے ہیں اس کو مؤنث کس طرح ہم بنا رہے ہیں. جیسے ربہو، ربہا، ربہا. یعنی ربہو مرد کا لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس کا رب، ربہا یعنی اس عورت کا رب. دینہو، دینھا، کتابہو، کتابھا، رسولہو، رسولھا، اسمہو، اسمھا. لفظ ہا کو یاد رکھنے کے لیے ان مثالوں کو یاد رکھیں کہ ہا لگ جانے سے کس طرح یہ مذکر مؤنث ہوتا ہے. اس کو یاد کرنے کے لیے ہم یہاں پر مثال پیش کر رہے ہیں کہ ہر صحابی کے نام کے بعد ہم رضی اللہ عنہ کا استعمال کرتے ہیں، اور صحابیہ یعنی جو عورت صحابی ہے ان کے نام کے بعد رضی اللہ عنہا استعمال کرتے ہیں. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہا استعمال کرتے ہیں. تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ کسی بھی صحابی ہے جو مرد ہے ان کو عنہ، رضی اللہ عنہ، اور صحابیہ جو ہیں ان کو رضی اللہ عنہا کہا جاتا ہے. تو یہ مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ ہے جسے ہم یاد کر سکتے ہیں. اس کو ہم پریکٹس کرنے کے لیے عربی بول چال میں من ربہ، ربہ اللہ، ما دینہ، دینہ الاسلام، ما کتابہ، کتابہ القرآن، من رسولہ، رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مرد کے لیے استعمال ہو رہا ہے. من ربہ یعنی اس کا رب کون ہے، ربہ اللہ، اس کا رب اللہ ہے. ما دینہ، دینہ الاسلام، یعنی اس کا دین کیا ہے، تو اس کا دین ہے اسلام. ما کتابہ، اس کا کتاب کیا ہے، کتاب القرآن. من رسولہ، اس کا رسول کون ہے، تو یہاں پر رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ مرد کے لیے استعمال ہوا. اب وہیں پر عورت کے لیے من ربھا، اس کا رب کون ہے. یہ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو سوال پوچھا جا رہا ہے ہا لگ گیا تو یہ عورت کے لیے ہے. من ربھا، ربھا، ربھا اللہ، ربھا اللہ. ما دینھا، دینھا الاسلام، ما کتابھا، کتابھا القرآن. من رسولھا، رسولھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طرح ہم نے مؤنث پڑھنے کا بنانے کا طریقہ سیکھا. مؤنث اور اس کی جمع.
مؤنث کو اور اس کا جمع بنانے کا جو بنانا ہو تو لفظ کے آخر کا تا یا جو دو نقطہ والا تے ہے گرا کر الف تے کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ مؤنث اور اس کی جمع کیسے بناتے ہیں؟ مؤنث کا جمع بنانے کے لیے ہم آخر کا جو تا ہے اس کو تے گرا کر الف تے کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ آگے مثال دی جا رہی ہے، مثال کو دیکھیں، جیسے مسلمہ تو اس کا جمع ہو جائے گا مسلمات، بہت ساری مسلم عورتیں۔ مومنہ مومنات، صالحہ صالحات، کافرہ کافرات، مشرکہ مشرکات۔ اس طرح ہم نے مؤنث کا جمع بنانا بھی سیکھا ہے۔ آگے آپ لوگ اس کو پریکٹس کریں، یاد کریں، پڑھیں۔ ہم سب اس کو دھیان سے پڑھیں گے، یاد سے، اور روز ان الفاظوں کو ہم پریکٹس کریں گے اپنے ٹی پی آئی کے ذریعے سے، یعنی اپنے جسمانی اشارہ جو ہے ہمارا پورا اس کے حساب سے پڑھ کر یاد کریں گے تو انشاءاللہ ہم عربی کو اچھی طرح سے سمجھنے لگیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کا یہ ویڈیو ختم کر رہے ہیں۔ آپ سبھی سے درخواست ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ یہ آپ کے پاس ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس پہنچے، اور اس کو شیئر کریں تاکہ اپنے دوستوں کو بھی آپ عربی سیکھوں میں ان کو اپنے ساتھ شامل کریں، اور وہ عربی سیکھیں گے تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ قرآن سیکھنے کا بہت ہی بہتر ثواب ہے، اور قرآن سیکھنا سب سے بہترین عمل ہے۔ تو آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔